اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اچھا، بہت سارے احباب کبھی پوچھتے ہیں کہ رات کو سوئے ہوئے ہم ڈر جاتے ہیں یا اپنے گھر میں ہمیں بعض اوقات انجانا خوف سا محسوس ہوتا ہے، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم تنہا ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں تو ہمیں وہاں ڈر آتا ہے، خوف آتا ہے اور عجیب سی قسم کی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو ان کے بارے میں حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے بعض ساتھی جب جنگلوں سے گزرتے، ویرانوں سے گزرتے، ریگستانوں سے گزرتے تو ہمیں کہیں بھوت پریت جنات نظر آ جاتے۔ تو جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں تو ہمیں عجیب و غریب قسم کی چیزیں نظر آتی ہیں، تو اس کا ہم کیا کریں؟ تو نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت اونچی آواز میں اذان دینا شروع کر دو، اذان کو پڑھنا شروع کر دو، جس طرح بھی تمہارا منہ ہے اذان کے کلمات کو اونچی آواز کو پڑھنا شروع کر دو۔ انشاءاللہ آپ کا ڈر بھی ختم ہو جائے گا، بھوت پریت سے نجات بھی مل جائے گی، وہ وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ یہ 2014-15 کی بات ہے۔ میں اپنا جمعۃ المبارک کے خطبے میں اکثر اوقات اس طرح کی چیزیں بیان کرتا رہتا ہوں، لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں۔ تو ایک جمعے پہ میرا موضوع تھا یہی کہ جب آپ اپنے گھر میں ہوں، تنہا ہوں، اذان دیں، فصلوں میں جائیں اذان دیں، جب کبھی ویرانوں میں جائیں تو اذان دیں۔ تو میں نے اس موضوع کو بیان کیا تو کچھ ماہ بعد ہمارے ایک ساتھی ہیں چولستان سے، اور وہ ریاست بہاولپور کا جو ڈیزرٹ ایریا ہے وہاں پہ وہ رہتے تھے، کبھی آبادی میں آتے، پھر ان کا مال جانور جو تھے وہ روئی چولستان میں تھے۔ تو وہ بندہ 3-4 ماہ بعد ہم مسجد میں بیٹھے تھے، نماز جمعہ کے بعد ہماری ایک نشست ہوتی ہے، تو مجھے کہنے لگے کہ جی میں چند دن پہلے یہاں سے آبادی سے روانہ ہوا چولستان ڈیزرٹ میں، تو جب میں ایک ٹوبے پہ پہنچا ہوں تو وہاں مجھے واش پیشاب آ گیا، تو میں نے جو ہے وہاں پہ اپنا اونٹ جو ہے اس کو بٹھا دیا اور میں چھوٹا پیشاب کرنے کے لیے چلا گیا۔ جب میں واپس اپنے اونٹ کے پاس پیشاب کرنے کے بعد آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہاں میرے اونٹ کی شکل کا ایک اور اونٹ بیٹھا ہوا، 2 اونٹ ہیں، میرا ایک اونٹ تھا، وہاں پہ 2 اونٹ تھے۔ اب کہتا ہے کہ میں ڈر گیا اور میرے اوپر اس قدر خوف طاری ہو گیا کہ میری جان نکل جانی تھی، لیکن اچانک مجھے یاد آیا کہ آپ نے جمعۃ المبارک کے خطبے میں کہا تھا کہ جب بھی کبھی آپ کو انجانا ڈر لگے، جنگلوں میں ہوں، پہاڑوں میں ہوں، ریگستانوں میں ہوں، ڈیزرٹ میں ہوں، آپ اذان دینا شروع کر دیں۔ وہ کہتا کرسا میں نے اذان دینا شروع کر دی، میں نے ایک اذان پڑھی اونچی آواز میں، پھر دوسری پڑھی، ابھی میں تیسری اذان جو ہے وہ پڑھ رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے آنکھیں بند کر لی۔ اب ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے، اور آنکھیں بند کر کے میں جو ہے وہ اذان پڑھ رہا۔ 3 اذانیں جب میں نے پڑھ لی تو میں نے آہستہ سے اپنی آنکھ کھول کے دیکھا، وہاں پہ میرا ایک اونٹ تھا اور میں نے جلدی جلدی اس پہ بیٹھا، ڈر گیا، اور جب میں وہاں سے بھاگنا شروع ہوا اپنے اونٹ کے اوپر بیٹھ کے تو کہتا ہے کہ مجھے غیب سی آواز آئی، آج اگر تم اذان نہ دیتے تو ہم تجھے مار دیتے۔ اب وہ بندے نے یہ اپنا واقعہ سنایا اور مجھے سنا کے کہنے لگا ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ ہمارے علاقے میں ہمیں یہ چیزیں بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ تو میں اکثر احباب سے کہا کرتا ہوں کہ باوضو رہا کریں، گھر سے باہر نکلیں وضو کر کے نکلیں، آپ جنگلوں میں جائیں، صحراؤں میں جائیں، پہاڑی ایریے میں جائیں تو آپ جو ہے وہاں پہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو پاک صاف باوضو کریں۔ یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے، میں کوئی دسمبر کہ اس طرح کا واقعہ تھا کہ برف باری ہوئی تھی، پہلی برف باری ہوئی تھی، اور ہم مری میں گیا ہوا تھا، مجھے کام تھا تو میں نے مری میں تھا، جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے نیو مری ہوٹل میں، وہاں ہوٹل کے لان میں ایک بچی اس قدر رو رہی تھی کہ پورا ہوٹل کی انتظامیہ پریشان تھی۔ تو ہم بھی اپنے کمرے میں تھے، میرے ساتھ کوئی مہمان تھے، میرے یو کے سے انگلینڈ سے آئے، ہم سب مہمان تھے، تو میں نے ہوٹل کے باہر گیا اور میں نے مینیجر سے پوچھا کہ ہمارے ہوٹل میں کمروں سے بچوں کی رونے کی آواز آتی ہے۔ انہوں نے کہا جی ایک بچی ہے، نہ اس کو کوئی تکلیف ہے، ہم تو تھک گئے ہیں، ڈاکٹر بھی 1-2 بلایا، اب آپ کو پتہ ہے کہ مری کے اندر ڈاکٹروں کی کنڈیشن کیا ہے۔ تو میں نے کہا جی آپ مجھے وہ فیملی ملوائے۔ انہوں نے خیر ان سے کہا، وہ فیملی بڑی پریشان تھی، وہ ایک بچی تھی جس کی عمر 4-5 سال تھی، لیکن اس بچی نے رو رو کے کوئی 2-3 2.5 گھنٹے سے بچی اتنی رو رہی تھی کہ وہ حد سے زیادہ رو رہی تھی۔
تو میں نے وہیں پہ اس بچی کو 11 اذان ایک کان میں دی اور 11 اذان میں نے دائیں اور بائیں میں اذانیں دے دی۔ جیسے ہم نے اذان شروع کی، الحمدللہ ہماری پہلی 11 اذانیں ختم ہوئی، وہ بچی جو ہے وہ خاموش ہوگی۔ میں نے 11 اذانیں دوبارہ پڑھی اور پھر ان کو کہا کہ آپ بے فکر ہو کے کمرے میں جائیں۔ جب صبح ہم نے ناشتہ کیا تو وہ ساری فیملی شکریہ ادا کرنے کے لیے آ گئے، اور انہوں نے ہمیں صبح کا ناشتہ جو تھا اس کے بعد ہمیں چائے وغیرہ پلائی، اور ہمیں کہنے لگے کہ جی آپ نے یہ کیا کیا؟ میں نے کہا یہ اصل میں جب ہم پہاڑی علاقوں میں آتے ہیں، شمالی علاقہ جات میں آتے ہیں، یہ ویران ہے، یہاں جنات ہیں، بھوت ہیں، پریت ہیں، چیزیں ہیں، تو یہ بچوں کو نظر آتی ہیں اور بچوں کو تکلیف دیتی ہیں۔ تو آپ جب بھی پہاڑی علاقوں میں جائیں تو میں نے کہا کہ آپ اپنے بچوں کو ایک تو مغرب کے بعد کبھی پہاڑی علاقوں میں بچوں کو نہ باہر نکالیں، نہ باہر لے کے جائیں، اور دوسرا جو ہے بچوں کے اوپر صبح و شام جو ہے سورۃ فلق ہے، والناس ہے، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، یہ پڑھ کر بچوں پہ دم کریں۔ انشاءاللہ آپ کے بچے جو ہیں وہ اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ اذان جو ہے بہت بڑی برکت ہے۔ آپ اپنے گھروں میں اذان دیں، اپنی دکانوں میں اذان دیں، اپنی مارکیٹس میں اذان دیں، اپنے فارم ہاؤس پہ اذان دیں۔ اجڑے اور تباہ ہوئے گھر جو ہیں وہ اللہ رب کائنات اذان کی برکت سے آباد فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔